نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ ذوالجناح کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ بات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کوفی جو ہیں وہ ذاکرین اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے ذوالجناح کے حوالے سے لوگوں میں غلط معلومات پھیلاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی فضیلت میں داستانیں بیان کرتے ہیں۔ داستانیں بیان کر کر لوگوں کو ایک شرکیہ عمل کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ذوالجناح ایک گھوڑے کا نام ہے اور اس گھوڑے کی جو ہے منقبت بیان کرتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ فضائل اس کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس گھوڑے کو امام حسین رضی اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو گھوڑا تھا کہ واقعی یہ ذوالجناح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا اگر دیکھا جائے دلائل کے لحاظ سے تو سارا کا سارا سفر جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کا اونٹنی پر تھا، اور نہ ہی میدان کربلا میں ان کے پاس کوئی گھوڑا تھا یا کوئی ذوالجناح تھا، اور نہ ہی راستے میں انہوں نے میدان کربلا سے پہلے راستے میں کسی گھوڑے کو استعمال کیا ہو یا کسی نے گھوڑا ان کو دیا ہو۔ اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کوفیوں کے ہی ایک عالم نے لکھا ہے، ناسخ التواریخ کے اندر یہ بات، یہ ایک حوالہ ہے کتاب کا جو کہ کوفیوں کے علماء کا لکھا ہوا کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے اندر کہ ناسخ التواریخ کی عبارت جو ہے عربی کچھ لمبی ہے، ہم اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ گھوڑا کودا اور آپ نے تلوار کھینچ لی۔ یعنی جھوٹا قصہ یہ تواریخ کے اندر موجود ہے جو کہ ایک گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، امام حسین کے گھوڑے کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر، جو کہ یہ کوفی جو ذاکر ہوتے ہیں اپنے مجلسوں کا حصہ اس چیز کو بناتے ہیں۔ اب یہ واقع ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ گھوڑا کودا اور آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار جو ہے وہ کھینچ لی۔ واضح ہوا کہ سید الشہداء حسین رضی اللہ عنہ کی سواری معتبر کتابوں میں ان کے دو نام ہیں۔ ایک گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس کا نام مرتجز تھا، دوسری سواری اونٹ کی تھی جس کو مسنات کا لفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور گھوڑا جیسے کہ ذوالجناح کا نام دیا گیا ہے۔ حدیث اور اخبار تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی معتبر کتاب میں یہ ذوالجناح کے نام سے کوئی بھی گھوڑا یا اونٹنی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہو۔ اور ذوالجناح ایک شخص شمر لہیعہ کا لقب تھا، اور کسی کے گھوڑے کا یہ نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا۔ اگر چند گھوڑوں کے نام ذوالجناح ہوں اور گھوڑوں کے نام ذوالجناح ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے ذو کا لفظ جوڑ کر ذوالجناح بنایا جائے گا۔ کسی گھوڑے کا نام اگر جناح ہو تو اس کا ساتھ انہی کی کتاب کی یہ عبارت ہے۔ وہ آخر میں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، شروع میں تو گھوڑے کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آخر میں اسی کتاب کی اسی عبارت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی ایسا معتبر
جو ہے وہ نہیں سنا کہ گھوڑے کا نام حسین کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا گھوڑا ہو جس کا نام ذوالجناح ہو یا کوئی اونٹنی ہو، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ نام بھی دو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ تو دو ذو کا لفظ جوڑ کر ذوالجناح بنایا جائے تو یہ بھی گھوڑا حسین کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کا جنا رکھیں پھر بھی ذوالجناح کہنا غلط ہے۔ بہرحال اس قسم کا کہتے ہیں کہ کوئی گھوڑا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے کربلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹنی تھی، حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹنی تھی، اسی لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں یہ بات فرمائی تھی۔ یعنی آپ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کنفرم کر لیں کہ ان کے پاس میدان کربلا کے اندر کوئی بھی ذوالجناح یعنی کوئی گھوڑا موجود نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، انہی کی کتاب کشف الغمہ کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بھی اونٹنی کوئی بھی گھوڑا موجود نہیں تھا، اونٹنی تھی، اسی لیے فرمایا کہ یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اگر گھوڑے ہوتے تو اونٹنی کیوں ذکر کرتے؟ تو پھر کہتے کہ یہ ہمارے گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو لہذا کشف الغمہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے الفاظ نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کربلا کے میدان کو اپنے اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کہا ہے، نہ کہ گھوڑے کی بیٹھنے کی جگہ۔ تو لہذا ذوالجناح کا جو تصور ہے وہ بالکل جھوٹا اور باطل ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی بھی پورے سفر کے اندر کوئی بھی ذوالجناح موجود نہیں تھا، اور انہوں نے کوئی بھی گھوڑا استعمال نہیں کیا۔ اونٹنیاں انہوں نے استعمال کی ہیں تو ان کے پاس اونٹنی ہی موجود تھی۔ اور ہمارے ہاں کچھ دیگر جو ہے احباب ایسے ہیں جو اس بات کو ذوالجناح کے نام سے اور گھوڑوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، جیسا ایک ویڈیو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے وہ خاتون ہے گھوڑے سے اپنی حاجات کے حوالے سے بات کر رہی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ ویسے ذوالجناح کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ لہذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے سفر میں اونٹنی ہی تھی، اور کربلا تک بھی اونٹنی رہی ہے، شہادت تک بھی اونٹنی رہی ہے، کوئی گھوڑا ان کے پاس موجود نہ تھا، جو کہ ان کی اپنی کتاب کوفیوں کی اپنی کتاب کشف الغمہ سے یہ بات موجود ہے، آپ نے سنی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح معنی میں آگے دین پہنچانے کی توفیق دے اور حق پہنچانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر کے آج سارے مل کے بڑے بندیاں دعاواں ذمے لائی گان، تہاڈی بڑی مہربانی، تسی خانے کعبے ال سر کر کے دعاواں پہ کرتے ہو سرکار۔ میرے اشل عباس بڑی مہربانی آمین، میرے ساریاں دعاواں تے پہ کرتے ہو۔ اشل عباس ایک بچی ہے کویت وچ صادقہ ہے، اودے واسطے دعا خصوصی کرو، زیا واسطے اودے واسطے دعا کرو اشل عباس۔ میرے جڑے میں دعاواں میرے جس بندے میرے ذمے دعائیں